أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. یہ سورۃ القدر قرات امام ابو احمد بصری، ان کے دو راوی ہے، ایک نوری بصری، دوسرے سوسی. مد منفصل میں سوسی کے لیے صرف قصر ہے، نوری کے لیے قصر اور توسط دونوں جائز ہیں. نوری کے لیے قصر اور توسط دونوں جائز ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا اس دوری سے مراد جو ہے نا کیا نام ہے، یہ دوری بصری ہے، دوری کسائی نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ وہی ایک شخص ہے، لیکن انہوں نے امام ابو عمر بصری سے جو روایت کی ہے، اس روایت میں ان کا نام ہم کس طرح لیں گے؟ دوری بصری. اور جہاں پر انہوں نے قرات کسائی سے ان سے لی ہے تو وہاں پر ہم کس طرح نام لیں گے؟ دوری کسائی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دوری کسائی جب یہ وہاں پڑھیں گے تو ان کے نزدیک جو ہے کیا نام ہے مد منفصل میں توسط ہے وہاں پہ، صحیح ہے. اور جب یہ دوری بصری کے لیے پڑھیں گے تو پھر یہاں پر مد منفصل میں ان کے لیے توسط بھی جائز ہے اور قصر بھی جائز ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح وما ادرا کا یہ ادرے کا جو امالہ ہے، یہ امالہ بھی دونوں راویوں کے لیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہ امالہ سوسی کے لیے بھی ہے اور دوری بصری کے لیے بھی ہے. اسی طرح یہ قدر اور لیلہ اس کو اگر ملا کر پڑھیں گے، وصلاً پڑھیں گے تو را کا لام میں ادغام ہوگا. یہ ادغام صرف سوسی کے لیے. کس کے لیے ہے؟ سوسی کے لیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اگر اس پر وقف کریں گے تو پھر ادغام نہیں ہوگا. اسی طرح یہ فجر کے اندر جب وقف ملا کر پڑھیں گے اگلے صورت سے تو بین صورتین ان کے لیے جو ہے کیا نام ہے بسم اللہ پڑھنا بھی صحیح ہے، بین صورتین وصل بھی صحیح ہے بغیر بسم اللہ کے، اور بین صورتین بغیر بسم اللہ کے سجدہ بھی صحیح ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ سجدہ وقف کی طرح ہے، یعنی آپ نے آیات پر جو ہے کیا نام ہے وقف کی طرح ہی آپ نے پڑھا لیکن سانس نہیں لیا اور اگلی صورت آپ نے شروع کر دی. سجدے کی صورت یہ ہے. اور ملانے کی صورت میں جب وصل کریں گے بغیر بسم اللہ کے تو یہ فجر کی کا جو راہ ہے، فجر کے اندر جو راہ ہے اور آگے لام ہے، ان کا ادغام سوسی کے لیے ہوگا. سوسی کے لیے کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا، اور پوری کے لیے اس میں ادغام نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دوسری بات اس میں آپ نے دیکھا یہ جو ہے کیا نام ہے انہوں نے پہلے من کل امر سلام پر وقف کیا، پھر سلام سے اعادہ کیا. صحیح ہے نا؟ ہاں. تو یہ طریقہ جو ہے نا زیادہ بہتر ہے. اس کی وجہ یہ ہے یعنی تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، یعنی تمام جو ہے نا کیا نام ہے جو امر لے کر آئے تھے سلامتی والے. کون سے امر لے کر آئے تھے؟ سلامتی والے. تو یہ معنی اس کے ساتھ آئے گا تو وہ بھی بہترین ہے. اور اگر سلام کو آگے کے ساتھ لے کر جائیں گے تب بھی اس کا معنی بہترین ہوگا. یعنی یہ طلوع فجر تک یہ رات جو ہے نا سلامتی والی ہے. طلوع فجر تک رات کیا ہے؟ سلامتی والی ہے. تو اس میں جو ہے نا کیا نام ہے یہ طریقہ زیادہ بہتر ہے کہ سلام کو پہلے والے آیات کے ساتھ بھی ملائیں اور اگلے والے کے ساتھ بھی ملائیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چلیے آ رہی ہے. ہاں. اسی طرح جو ہے نا کیا نام ہے کچھ چیزیں ہیں جو وقف کے اعتبار سے ہے، انشاءاللہ وہ میں آپ کو جو تجوید للعلماء کا سبق ہوگا اس میں آپ کو میں بتاؤں گا. وہ پڑھائیں گے نا، تفریق الوقوف پڑھائیں گے نا، تو اس کے اندر یہ میں تفصیلی بات آپ کو بتاؤں گا. صحیح ہے؟ بہت ساری چیزیں اس طرح ہیں کہ اس کا جو ہے نا کیا نام ہے خیال رکھنا چاہیے معنی کے اعتبار سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما
تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. سورۃ البینہ. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مد منفصل میں سوسی کے لیے قصر ہے، پوری کے لیے قصر اور توسط دونوں جائز ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مد متصل میں دونوں کے لیے جو ہے کیا نام ہے توسط ہے، اور لازم کے اندر دونوں کے لیے طول ہے. بات سمجھے؟ دوسری بات یہ تأتیہم، یہاں پر حمزہ جو ہے نا الف سے تبدیل ہوا ہے سوسی کے لیے. کس کے لیے؟ سوسی کے لیے. قاعدہ یہ ہے حمزہ ساکنہ سے پہلے صبر ہوگا تو حمزہ الف سے تبدیل ہوگا، زیر ہوگا تو حمزہ یا سے تبدیل ہوگی، اور اگر پیش ہوگا تو حمزہ واو سے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تأتیہم میں حمزہ سے پہلے زبر تھا تو حمزہ کو کس سے تبدیل کیا؟ اسی طرح یوتو، یہ دیکھو حمزہ سے پہلے پیش ہے تو حمزہ کو کس سے تبدیل کیا؟ واو سے تبدیل کیا. اسی طرح فی نہر جہنم، یہاں پر جو امالہ ہے یہ امالہ دونوں راویوں کے لیے ہے. یہ پہلے جو تأتیہم اور یوتو جو ہے نا یہ صرف سوسی کے لیے. کس کے لیے ہے؟ سوسی کے لیے. اور نیری جو امالہ ہے امالہ دونوں راویوں کے لیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح بریہ جزاؤہم، اگر اس کو ملا کر پڑھیں گے تو تا کا جیم کے اندر ادغام ہوگا. تا کا جیم کے اندر کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا سوسی کے لیے. کس کے لیے؟ سوسی کے لیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا یہاں پر جو ہے نا کیا نام ہے آپ نے دیکھا مخلصین لہ الدین پر وقف ہے. کہاں پر وقف ہے؟ مخلصین لہ الدین پر. یہ 5 نمبر لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ 5 نمبر. یہ جہاں پر 5 نمبر لکھا ہے یہ اختلافی آیات ہے. کیا ہے؟ اختلافی آیات. یعنی 6666 آیات ہیں تو ایسی ہیں کہ جس پر تمام جو ہے نا کیا نام ہے علماء جو فواصل ہیں وہ اس پر متفق ہے. علماء فواصل اس پر کیا ہے؟ متفق ہے. لیکن جہاں پر یہ 5 نمبر لکھا ہوا ہے اس میں اختلاف ہے کہ یہاں پر آیات ہے یا آیات نہیں ہے. بعض کے نزدیک آیات ہے، بعض کے نزدیک آیات نہیں ہے. اسی طرح ہم نے سورہ فاتحہ میں آپ نے دیکھا سورہ فاتحہ کے اندر جو ہے نا صراط الذین انعمت علیہم، یہاں پر بھی 5 لکھا ہوا ہے نا. یہ احناف کے نزدیک یہاں پر آیات ہے. احناف کے نزدیک یہاں پر کیا ہے؟ یعنی سورہ فاتحہ کا جو ہے نا الحمد سے لے کے وَلَضَّالِّينَ تک 7 آیاتیں ہیں احناف کے نزدیک. ہاں شوافی کے نزدیک اور حنابلہ کے نزدیک بسم اللہ 1 آیات ہے، الحمد سے لے کے وَلَضَّالِّينَ تک 6 آیاتیں ہیں. تو یہاں پر ان کے نزدیک آیات نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح جو روایت ہم یہ پڑھتے ہیں جو قرات پڑھتے ہیں ان قرات والوں کے نزدیک بھی یہاں پر آیات نہیں ہے. ان قرات والوں کے لیے بھی یہاں پر آیات نہیں ہے. اگر کسی نے پڑھا اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم تو ان کے لیے صحیح نہیں ہے. ان کے لیے صحیح نہیں ہے. حفظ کے لیے بھی جو یہاں پر آیات نہیں ہے. حفظ کے لیے بھی امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بھی آیات نہیں ہے. ان کے نزدیک جو ہے کیا نام ہے 6 آیاتیں سورہ فاتحہ الحمد سے ہے، 1 بسم اللہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ہاں. لیکن احناف کے نزدیک جو ہے کیا ہے؟ احناف کے نزدیک الحمد سے لے کے وَلَضَّالِّينَ تک 7 آیاتیں ہیں. صحیح ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ اس کے اختلاف. دوسری بات یہاں پر مخلصین لہ الدین پر وقف نہ کریں بلکہ وقف کہاں پر کریں گے؟ حنفاء پر کریں گے. کہاں پر کریں گے؟ حنفاء پر. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حنفاء پر جو ہے نا معنی پورا تو یقیم الصلاۃ یہ آگے پھر الگ ہے، وہ آگے پھر آپ اس کو شروع کریں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟